السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قاضی جواد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جے جے ٹاکس۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ جب ساون کا مہینہ آتا ہے یا پھر جب شدید سردی ہوتی ہے یا جب بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس موسم میں ان حالات میں لوگوں کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن تکالیف سے لوگ گزرتے ہیں، ان میں سے ایک تکلیف جوڑوں کے درد کی ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے مریض ہمیں ہر گلی میں، ہر گھر میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان یا کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قصہ ہے پوری دنیا میں ہر گھر کا قصہ ہے۔ ان میں سے ایک خاص قسم ہے، ایک خاص وجہ ہے درد کی، اور وہ ہے جسے گاؤٹ کہتے ہیں، گنٹھیاں کہتے ہیں، گٹھیا کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جسم کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جسے یورک ایسڈ کہتے ہیں، تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کی مقدار بڑھتی ہے، اس کے بڑھنے کو جو بیماری ہوتی ہے اس کو گنٹھیا کہتے ہیں یا گاؤٹ کہتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ یورک ایسڈ ہے کیا، جس کے پیچھے اتنے لوگ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں اور لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ آخر ہے کیا اور ہم اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے علاج کے متعلق بھی میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ یورک ایسڈ بنیادی طور پہ ہمارے جسم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ہمارا جسم اسے خود بناتا ہے، یہ جگر ہمارا خود بناتا ہے، اور یہ پروٹینز کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ بنتا ہے، اور اس کا بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس کا بڑھ جانا جسم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یورک ایسڈ کا جسم سے خارج نہ ہونا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر یورک ایسڈ جسم سے خارج کیسے ہوتا ہے؟ وہ یورین کے ذریعے ہوتا ہے، اس کا وہ کام گردے کرتے ہیں۔ اگر کسی کا یورک ایسڈ خارج نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گردوں میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، جس کی وجہ سے وہ گردے اپنا کام مکمل طور پہ نہیں کر پا رہے، اور یورک ایسڈ وہ پوری طرح خارج نہیں ہو پا رہا۔ اب اس کی پرہیز کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم کھانے پینے میں کیا پرہیز کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ ہم جب مریضوں کو کہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی ڈاکٹر یا حکیم جب مریضوں کو کہتا ہے کہ آپ نے پرہیز کر لی ہے، تو اس کا پہلا سوال پتہ ہے پرہیز کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کیا ہے، کیا کیا چیز میں کھا سکتا ہوں۔ مطلب پرہیز میں بھی اس کو جو سوچ رہی ہوتی ہے وہ کھانے کی سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پہ بات کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہم نے نہیں کھانی۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی زیادہ پروٹینز والی چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، گوشت ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن میں پروٹینز زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان کا استعمال فوری طور پہ روک دینا چاہیے، کیونکہ پروٹینز زیادہ ہوں گے مسئلہ زیادہ بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے ٹماٹر۔ یاد رہے، ٹماٹر کی وجہ سے یورک ایسڈ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے۔ اور دوسرا، ٹماٹر کا زیادہ استعمال آج کل چونکہ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بن گیا ہے کہ ٹماٹر کا استعمال کھانے کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اس قدر زیادہ کیا جاتا ہے کہ خود ٹماٹر بھی حیران ہوگا کہ مجھے اتنا زیادہ استعمال کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ آج کل جو تکہ کڑھائی کے جو ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں، جو چھپری ہوٹلز وغیرہ یہ کھلے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں، اگر آپ نے 1 کلو گوشت کا آرڈر کیا ہے تو اس میں کم از کم آدھا کلو تو وہ صرف ٹماٹر ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کا اتنا زیادہ استعمال انسان کے گردوں کے لیے بالکل قطعاً مفید نہیں ہے، بلکہ ٹماٹر گردے میں پتھری کا بھی بہت بڑا سبب ہے۔ بات کہیں اور سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یورک ایسڈ کے مریضوں کو چاہیے کہ ٹماٹر کا استعمال بالکل نہ کریں۔ یہ تو ہو گئی پرہیز کے حوالے سے بات۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا بہت ہی سمپل ہے، میں اس کے بارے میں 2-3 باتیں کروں گا، اور یہاں علاج سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ لوگ یہاں پہ جو اس دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، عام جوڑوں کے درد میں اور اس کی کوئی اور وجہ ہو یا یورک ایسڈ کی وجہ ہو، ان دونوں میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق کے لیے میں اتنا بتا دوں، جو یورک ایسڈ کا جو درد ہوتا ہے وہ تمام جوڑوں میں اکٹھا بیک وقت نہیں ہوتا، بلکہ یورک ایسڈ کا جو درد ہوتا ہے وہ یہ 2 یا 3 جوڑوں کو وہ گرفت میں لیتا ہے، بالخصوص یہ پاؤں کے انگوٹھے ہو گئے، گھٹنے ہو گئے یا ٹخنے ہو گئے، ان کو وہ اس کا جو اثر پڑتا ہے پہلا اثر ان پہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی اس کا ٹیسٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ خون جب ٹیسٹ کروائیں گے کسی لیبارٹری میں تو وہاں پہ یورک ایسڈ اس میں اس کی مقدار زیادہ ملے گی خون میں۔ اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ جو یہ جوائنٹ ہوتے ہیں، انسان کے جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کے خاص قسم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے فلوئڈ جو ہوتا ہے اس میں، اس کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز ہوتے ہیں۔ یہ اس کی خاص علامات ہیں جو کسی اور درد میں نہیں ہوتی۔ اس کے علاج کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ یونانی کے اندر معجون سرنجان مشہور معجون ہے، تقریباً ہر کمپنی تیار کرتی ہے، اس کا بہت ہی بہترین رزلٹ ہے، آپ آسانی سے بازار سے خرید سکتے ہیں اور استعمال کریں، بہت ہی اچھا رزلٹ آتا ہے، بہت تیزی سے یورک ایسڈ ایک نارمل لیول پہ آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حب سرنجان کے نام سے بھی گولیاں ملتی ہیں،
باقی اس کے جو علاج ہیں میں اس متعلق خاموشی بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کسی بھی معالج کے مشورے کے بغیر آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ ہاں ایک چیز اور ہے، آپ بازار سے گوکھرو لے لیں کسی پنساری سے۔ گوکھرو یہ ایک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، کانٹے دار ہوتے ہیں، چاروں طرف اس کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ بہت ہلکا ہوتا ہے، گردوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ آپ وہ خرید لیں بازار سے، اور تقریباً ایک بھرا ہوا چمچ اس کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور کچھ دیر اس کو آگ پہ ہلکا سا جوش دیں۔ جوش دینے کے بعد اس کو چھان لیں، چھان کے آپ وہی استعمال کریں۔ دن میں 2 بار استعمال کریں، تقریباً 5 دن استعمال کریں۔ یورک ایسڈ میں اس کا بہت ہی بہترین رزلٹ آئے گا، آپ یہ استعمال کریں۔ اور اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔